بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ٹاپک اسٹڈی کرنا ہے، سیکھنا ہے، جس کے بارے میں وہ ہے بگ اینڈ ڈی بگنگ اور ایرر کی ٹائپس پروگرامنگ میں کتنی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، ان کا کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہم اس ٹاپک میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم آج اپنے ٹاپک کی طرف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بگ کیا ہوتا ہے۔ پروگرام لکھتے ہوئے پروگرامر سے تو کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پروگرام میں بگ پیدا ہو جاتا ہے کمپائل کے وقت، ٹھیک ہے، جس سے پروگرام کمپائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی بگ کو، یعنی کہ وہ جو بگ ہوتا ہے اس کو ہم مسٹیکس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایرر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسٹیکس اور ایرر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان مسٹیک کی کریکشن کرنا ڈی بگنگ کہلاتا ہے۔ سمپلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان مسٹیکس کو ختم کرنا، ان کو فائنڈ کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو ریموو کرنا، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈی بگنگ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینی ایرر ان اے پروگرام، ٹھیک ہے، وہ بگ ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لائن کو آپ سکپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈی بگنگ، ڈی بگنگ مینس کہ یار اس ایرر کو، اس غلطی کو درست کرنا، اس کی کریکشن کرنا، اس کی فکسنگ کرنا، ٹھیک ہے، سمپل سی زبان میں، ٹھیک ہے۔ ڈیبگر کون ہوتا ہے؟ اسپیشل سافٹ ویئر ٹو ہیلپ فکس پروگرام، ٹھیک ہے، اور آئی ڈی ایز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دا پروسیس آف فائنڈنگ اینڈ ریموونگ بگ از نون ایز اے ڈیبگنگ، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو پروسیس ہوتا ہے فائنڈنگ، معلوم کرنا، اینڈ ریموو کرنا، بگس کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، ان کو ریموو کرنا، ان کو صحیح کرنا، ان کی کریکشن کرنا، اس کو ہم ڈیبگنگ کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایررز، جو ایرر ہوتے ہیں ان سی پروگرامنگ لینگویج میں بیسیکلی 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس ٹاپک میں 3 کور کریں گے، باقی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایررز 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے سنٹیکس ایرر، دوسرا ہوتا ہے لاجیکل ایرر، تیسرا ہوتا ہے جی رن ٹائم ایرر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر لینگویج کے نا اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے ہو گئے، انگلش کی گرامر وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پروگرامنگ لینگویج بھی تو ایک لینگویج ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک زبان ہے، اس کے بھی تو کچھ رولز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان رولز کو ہم پروگرامنگ میں سنٹیکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان رولز کو پروگرامنگ میں سنٹیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان رولز کو ہم پروگرامنگ کیا کہتے ہیں؟ سنٹیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان سنٹیکس میں کوئی ایشو بن جائے، ٹھیک ہے، ان سنٹیکس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے پروگرامر سے، تو وہ سنٹیکس ایرر آ جاتا ہے، سنٹیکس ایرر آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر پروگرامنگ کے رولز میں کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، پروگرامنگ کے رولز میں کوئی غلطی ہو جائے، رولز کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے یاد کراتا چلوں، رولز کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی آ جائے تو ہم اسے سنٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ اس کی کامن سی ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فار ایگزامپل پروگرامنگ میں کوئی یعنی کہ ایکسٹرا سیمی کولن ڈال دیتے ہیں، کوئی مس کر دیتے ہیں، اس کے اسپیلنگ کو غلط کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیرنتھیسز نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، ان کی کیپٹلائزیشن کو مطلب وہ خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اف وی مس دا پیرنتھیسز، ٹھیک ہے، وائل رائٹنگ دا کوڈ، اگر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مس کر دیتے ہیں، نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، displaying the value of a variable without its declaration, if we miss the semicolon، اگر ہم سیمی کولن کو مس کر دیں، ٹھیک ہے، سیمی کولن کو مس کر دیں ایٹ دا اینڈ آف اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس کا سنٹیکس ہے پروگرامنگ لینگویج کا، اس کے رولز ہیں، اگر ہم اس رولز کو مطلب غلط کر دیں گے، مس کر دیں گے، نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا آئے گا؟ سنٹیکس ایرر کہے گا، کمپائلر کہے گا کہ بھئی آپ کا یہاں پر سنٹیکس ایرر ہے، تو کائنڈلی اسے کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر لینگویج کے اپنے رولز قواعد کے اکارڈنگ ہی ہم اس کو لکھتے ہیں، اسی طرح پروگرامنگ کے رولز کے مطابق ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ہم ایگزامپل دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، if we want to declare the variable of the type integer، ٹھیک ہے، int a، ٹھیک ہے، this is the correct form int a، یہ دونوں ہیں تو سیم، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انکریکٹ کیسے ہوگی، یہ کریکٹ کیسے ہوگی؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آئی جو ہے نا، یہ انٹ جو ہے وہ کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، آئی اس کا سمال ہونا چاہیے، یہاں پر اس کا کی ورڈ
دیکھیں آپ آئی کو بڑا ڈال دیا ہے، یہ بھی ایک سینٹیکس ایرر ہے۔ پروگرامنگ کے رولز میں اس کو چھوٹا لکھا جاتا ہے، اسمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے اور کیپیٹل لیٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر کیپیٹل لیٹر میں ہوگا تو انکریکٹ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل اب ہم ایک پروگرام کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پر انکلوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے، اوپننگ بریکٹ، ٹھیک ہے، اے از اکول ٹو 10 پرنٹ دا ویلیو آف اے کو وہ پرنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کمپائل کریں گے تو کمپائلر جو ہوگا ہمارا ٹربو سی پلس پلس کا جو کمپائلر ہوگا وہ ہمیں یہ ایرر دے دے گا کہ بھائی آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، انڈکلیئر ہی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایرر دے گا؟ ٹھیک ہے، ایرر اے انڈکلیئر فرسٹ یوز ان دس فنکشن، ٹھیک ہے۔ اے کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ اے کس ٹائپ کا ہے، کس ڈیٹا ٹائپ کا ہے، تو اے جو ہے نا وہ انٹ ڈیٹا ٹائپ کا ہے۔ اگر یہ ڈالیں گے تو پروگرام رن ہو جائے گا اور کمپائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ چلتا ہوں کہ بھئی لاجیکل ایرر کیا ہوتا ہے۔ لاجیکل ایرر مینس کہ یہ نام سے ہی ظاہر کر رہا ہے کہ لاجیکلی ایررز ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ A type of error that occurs due to the poor logic of programmer is called logical error، ٹھیک ہے۔ A type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error. If our expectation is one thing and result output is other thing, then that kind of error we said it's a logical error. For example یار ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نا 4 ملے، ٹھیک ہے، 4 ملے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں لاجیکلی ملٹیپلائیکیشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہمارا جواب جو ہے وہ 4 آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ A type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error، ٹھیک ہے۔ If our expectation in one thing and result is other thing, then that kind of error said it is logical error۔ اگر ہم چاہتے کچھ ہے رزلٹ کچھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا لاجیکل ایرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز اف وی وانٹ ٹو سم آف دا 2 نمبرز، ٹھیک ہے، بٹ گیون آؤٹ پٹ از دا ملٹیپلیکیشن آف 2 نمبرز، دین دس از دا سیڈ آف دا لاجک۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار 2 نمبرز کا ہمیں سم ملے لیکن وہ ہمیں ملٹیپلیکیشن کر کے دے دے تو اسے ہم لاجیکلی ایرر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپائلر کین ناٹ ڈیٹیکٹ دیز ایرر، ٹھیک ہے، کمپائلر ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا اس ایرر کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں خود ہی دیکھنا پڑے گا، جو پروگرام بنا رہا ہوگا کرنا ہوگا اسے لائن بائی لائن اس کی ڈی بگنگ کرنی ہوگی، اسے ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا، ڈیٹیکٹ کر کے اس کی ڈی بگنگ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہے، چلو، رائٹنگ اے لیس دین 5 انسٹیڈ آف اے گریٹر دین 5۔ اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم لیس دین 5 کرنا چاہتے ہیں لیکن لکھ دیتے ہیں کہ اے گریٹر دین 5 ہے، ٹھیک ہے، یہ لاجیکل ایرر ہے، ٹھیک ہے۔ رانگ فارمولا، اگر ہم کوئی فارمولا کسی بھی چیز کا فارمولا غلط لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایوریج کا فارمولا ہے جی ٹوٹل کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے جی 5 سے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ ملٹیپلیکیشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کریکٹ ہے، یعنی کہ فارمولا بھی غلط ہو تو یہ بھی لاجیکل ایرر ہے، ٹھیک ہے۔ اب رن ٹائم ایرر کیا ہوتا ہے؟ دا ایرر دیٹ اکر ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف پروگرام آر کالڈ دا رن ٹائم ایرر، ٹھیک ہے۔ دا ایرر that occurs during the execution کے وقت اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اسے ہم رن ٹائم ایرر کہتے ہیں۔ these types of error may occur due to the following reasons، ٹھیک ہے۔ when the program attempts to perform an illegal operation such as dividing by 0، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 0 سے، بیڈ ان پٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو اس سے رن ٹائم ایرر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ Runtime errors are detected and displayed by the computer during execution. Runtime's error normally occur due to wrong input from the user. اگر وہ کوئی wrong input دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، the computer stops executing program and displaying error message if our runtime error occurs. Okay, you understand؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی چیز آپ کی سمجھنے سے آپ نہ سمجھے ہوں تو آپ کائنڈلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔